ساری ہی چال اب تر ہوا ہے درد کے ماروں کا حال اب بدلی ہوئی ہے وقت کی ساری ہی چال اب ہوتی تھی زندگی میں تو عیش و نشاط بھی ہوتی تھی زندگی میں تو عیش و نشاط بھی ہر سمت کھینچی جاتی ہے لوگوں کی کھال اب ہر سمت کھینچی جاتی ہے لوگوں کی کھال اب دنیا کی پہلی رونقیں سب ہو گئی ہوا دنیا کی پہلی رونقیں سب ہو گئی ہوا دیکھو جدھر ادھر ہے نیا ایک وبال اب دیکھو جدھر ادھر ہے نیا ایک وبال اب انسانیت کی دجیاں اڑتی ہیں چار سو انسانیت کی دجیاں اڑتی ہیں چار سو ہر کوئی لے کے پھرتا ہے دل میں ملال اب ہر کوئی لے کے پھرتا ہے دل میں ملال اب میرو وفا کی بات تو کوسوں نکل گئی میرو وفا کی بات تو کوسوں نکل گئی ہر شخص پوچھتا ہے ہر شخص پوچھتا ہے یہی ایک سوال ہر شخص پوچھتا ہے یہی ایک سوال اب جنگل سے ہم نکل کے جو شہروں میں آ گئے جنگل سے ہم نکل کے جو شہروں میں آ گئے جنگل سے بھی برا ہوا شہروں کا حال جنگل سے بھی برا ہوا شہروں کا حال اب فکر معاشرے کے پریشان ہے آدمی فکر معاشرے کے پریشان ہے آدمی لیکن کہاں سے لائے گا رزق حلال بہت اچھی کہاں سے لائے گا رزق حلال کیا کرتے ہیں وقت ہے بہت اچھی ان کے بغیر دل بھی تو لگتا نہیں کہیں ان کے بغیر دل بھی تو لگتا نہیں کہیں کیسے حبیب گزریں گے یہ سال کیسے حبیب گزریں گے یہ سال وہ چھوٹی سی غزل مل گیا ہوتا وہ جو ایسے ہی مل گیا ہوتا وہ جو ایسے ہی مل گیا ہوتا مجھ سے میرا نہ دل
گیا ہوتا مجھ سے میرا نہ دل گیا ہوتا وہ جو ایسے ہی مل گیا ہوتا مجھ سے میرا نہ دل گیا ہوتا میرے غم کا علاج ہو جاتا میرے غم کا علاج ہو جاتا پھول چاہت کا کھل گیا ہوتا میرے غم کا علاج ہو جاتا پھول چاہت کا کھل گیا ہوتا تم جو چھو لیتے پیار سے مجھ کو تم جو چھو لیتے پیار سے مجھ کو میرا ہر زخم سل گیا ہوتا تم جو چھو لیتے پیار سے مجھ کو میرا ہر زخم سل گیا ہوتا شعر سنیے رخ روشن میں بھول ہی جاتا رخ روشن میں بھول ہی جاتا زین و دل میں نہ دل گیا ہوتا رخ روشن میں بھول ہی جاتا زین و دل میں نہ دل گیا ہوتا تیز اتنے تھے ظلم کے رندے تیز اتنے تھے ظلم کے رندے تو نہ ہوتا میں چھل گیا کیا بات تیز ہے اتنے تھے ظلم کے رندے تو نہ ہوتا میں چھل گیا ہوتا مقطع ہے دیکھ لیتا حبیب تو اس کو دیکھ لیتا حبیب تو اس کو دل تو تیرا بھی ہل گیا ہوتا دیکھ لیتا حبیب تو اس کو دل تو تیرا بھی ہل گیا ہوتا مجھے تو آپ کا نام بھی نہیں پتا ذرا آپ بتا رہے ہیں شائستہ مسعود آپ جانتے ہیں گور سے اچھا ویسے تو میں نثر بھی لکھتی ہوں نظمیں بھی لکھتی ہوں اور غزلیں لیکن آج کل مجھے زیادہ شوق ہے میں جو جدید نظم کا دور ہے وہ مجھے زیادہ اس طرح رجحان ہو گیا ہے اور اس میں میرا ہاتھ بھی زیادہ چلتا ہے تو آج میں ایک نظم سناؤں گی کیونکہ آپ نے پہلا افسانہ 2-3 افسانے ایسے ہیں جو مذہب کے بیس پہ جو آج کل ہو رہا ہے ملک میں تو میں نے بھی ایک نظم لکھی ہے میں پیش کرنا چاہوں گی بندگی وہ جو تیرا خدا ہے وہ میرا خدا ہے وہ تیری بندگی ہو یا میری بندگی نہیں دل لگی نہ دل کی لگی بس بندگی ہے جو مجھے حلال ہے وہ تجھے حرام جو مجھے حرام ہے وہ تجھ پہ حلال مگر اس کی رحمتیں اور برکتیں وہ تجھے بھی حلال وہ مجھے بھی وہ تیرا حسن یا میرا حسن مسجدوں میں یا مندروں میں وہ تیری دعا ہو یا میری دعا
کبھی ادا ہوئی تو کبھی ہوئی قضا. وہ جو سانس لیتے ہو تم ذرا میری سانسیں بھی اس میں تحلیل ہیں. وہ جو ابر برستا ہے آسمان سے وہ میری زمین ہو کہ تیری زمین. اگتا ہے سبزہ ہی ہر جگہ. وہ سمندروں کی تہوں میں جو ایک دنیا آباد ہے. اسے کیا پتا میرا تیرا اسے دم بدم ہے تیرنا. وہ میرے لیے ہے وہ تیرے لیے بھی. اس کا خدا میرا خدا میرا خدا تیرا خدا. مگر اس خدا کے نام پر تو میرا نہیں میں تیرا. یہ میری تیری کی جو جنگ ہے کبھی عروج کی کبھی زوال کی. کبھی اہل کی کبھی عیال کی. کبھی قوم کی کبھی نام کی. کبھی رحیم کی کبھی رام کی. کتنی سرحدیں ہیں ہم نے کھینچی ہوئی ان سرحدوں میں سر نہیں. اور جو دیواریں ان حدوں میں ہیں سر کرنے کی جستجو ان میں کتنی دراڑیں پڑ گئی. انہیں کاٹنا کیا ممکن نہیں بس بانٹنا ہی رہ گیا. انہیں کاٹنا کیا ممکن نہیں بس بانٹنا رہ گیا. غزل سے پہلے کشمیری ایک دو اشعار. خونی جگرج چھک نلت جمنس اندر پورائے گوش. خونی جگرج چھک نلت جمنس اندر پورائے گوش. ترس کنن ہند سین ژالت کھنی کھنی للائے گوش. ترس کنن ہند سین ژالت کھنی کھنی للائے گوش. کس سنا بے درد گو پوشن لگو پٹ آج ژٹِتھ. کس سنا بے درد گو پوشن لگو پٹ آج ژٹِتھ. رہزلن کت کمی گملن مز برت منچر گوش. میں سمجھ آئی نہیں. ہماری کشمیری میں فرق سمجھ میں لانا ہمارا کام ہے. وہ بعد میں سوچتے رہے مشاعر سے یہ نہیں ہے. کس کو قاتل کہوں میں کس کو مسیحا لکھوں. کس کو قاتل کہوں میں کس کو مسیحا لکھوں. کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کسے کیا لکھوں. اپنے جرموں کو چھپانے کی سیاست ہے رواں. اپنے جرموں کو چھپانے کی سیاست ہے رواں. ان کی ہر بات کو پھر کیوں نہ تماشا لکھوں. میں نے ناکردہ گناہوں کی سزا پائی ہے. میں نے ناکردہ گناہوں کی سزا پائی ہے. منصف وقت کو کس بات پہ اچھا لکھوں. میں نے ناکردہ گناہوں کی سزا پائی ہے. اس دور کا بہترین شعر. منصف وقت کو کس بات پہ اچھا لکھوں. بھیڑ کی بھیڑ ہے نفرت کی ہوا سازی پر. بھیڑ کی بھیڑ ہے نفرت کی ہوا سازی پر. حاکم وقت کو اب کیسے اکیلا رکھوں. حاکم وقت کو اب کیسے اکیلا رکھوں. تو نے قانون الہی سے بغاوت کی ہے. تو نے قانون الہی سے بغاوت کی ہے. تجھ کو فرعون نہ لکھوں تو بتا کیا لکھوں. غزل سے پہلے کشمیری ایک دو اشعار. خونی جگرج چھک نلت جمنس اندر پورائے گوش. خونی جگرج چھک نلت جمنس اندر پورائے گوش. ترس کڑن ہند سین ژالت کھنی کھنی للائے گوش. ترس کڑن ہند سین ژالت کھنی کھنی للائے گوش. باون اخ أکِس دۄشوَے بَنُن گُزرُن.
سۭتۍ باوان اکھ أکِس دۄشوَے بنُن گُزرُن تلا اَسہِ درمیان اِستاد کانٛہہ دیوار نتہٕ کٔرِتھ غمُک دادیُک تہٕ دگہِ ہُنٛد کانٛہہ گُفتار مت کٔرۍتو یہِ شۄنٛگمُت دود میٛانیو دوستو بیدار مت کٔرۍتو یہِ اڑدٕ ڈیر اَتھ تل تمرِ کٔژ تامتھ چھِ رٮ۪تہٕ گژھنَے یہِ اڑدٕ ڈیر اَتھ تل تمرِ کٔژ تامتھ چھِ رٮ۪تہٕ گژھنَے ہوا لوٚگ ڈلنہِ یُتھ نا بٔستِین لگہِ نار أچھو سۭتۍ چھِ باوان اکھ أکِس دۄشوَے بنُن گُزرُن تلا اَسہِ درمیان اِستاد کانٛہہ دیوار کتھن ہٕنٛدۍ پوش پِلنٲوِتھ کتھن ہٕنٛدۍ کٔنڈۍ مُبرحلمس تلا کر دل بٔنِتھ میٲنِس دِلس آزار کتن ہٕنٛدۍ پوش پِلنٲوِتھ کتن ہٕنٛدۍ کٔنڈۍ مُبرحلمس تلا در دل بٔنِتھ میٲنِس دِلس آزار مت کٔرِتو ابل وُن محبتُک طوٗفان دباوُن سیٖنس منٛز ابل وُن محبتُک طوٗفان دباوُن سیٖنس منٛز یوٚتامتھ زٮ۪و قلم سپدیو توٚتانۍ اِظہار مت کٔرِتو السلام علیکم آداب گڈ آفٹرنون آپ انٹروڈکشن ان کی بھی سب سے پہلے میں وہیں پہ جا رہا ہوں سب سے پہلے دیر سے آنے کے لیے معافی چاہتا ہوں آپ بولے عزت کرتے ہیں اس کا ہمیں بالکل برملا یہ اظہار کرنا چاہیے کہ آپ کی عزت سے پیار ہے مجھے آج میری خوشی سی یہ ہے کہ مجھے یہ آپ کو خبر سناتے ہوئے بہت مسرت ہو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ آج جموں کشمیر کے مشہور کالم نویس قلمکار محقق اور پروفیسر شاعر اور نہ جانے کیا کیا ٹی وی اور ریڈیو کے مشہور ترین جو پروگرامز پیش کرنے والے جو ہے جناب رجو تلگامی صاحب ہمارے تشریف آئے یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے تو انشاءاللہ امید ہے ان سے بھی ہم کلام آج سنیں گے یہ ہمارے لیے مسئلہ کی بات ہے باقی تھوڑا سا کشمیری میں سناؤں گا آپ کو تھوڑا موڈ آ کر چینج کروں گا اگر اس میں ہوا تو آپ ہی آج پوچھیے اس میں ویسے یہ روایت کے برخلاف ہوتا ہے کیا کریں ہمیں اپنی روایت کے برخلاف ہی جانا آپ زیادہ نہ لیتے ہوئے ہاں بس میں ختم کر رہا ہوں صحیح بات یہ غزل کے شعر ہے بال روزس انتظارس سون ژمار بال روزس انتظارس سون ژمار حال ونہ دل قرارس سون ژمار بال روزس انتظارس سون ژمار حال ونہ دل قرارس سون ژمار شام سندرے قوم زران گوم سٹھا کال شام سندرے قوم زران گوم سٹھا کال نام سوزے کت شہر سون ژمار آج کل ایسے لوگ بھیجتے ہیں اس وقت چٹھیاں بھیجتے تھے شام سندرے قوم زران گوم سٹھا کال نام سوزے کت شہر سون ژمار جناب رجو تلگامی صاحب کشمیر ریان کے رائٹرز ایسوسیشن کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں میں بھول گیا دوری لائت تیری مزگان گو کرت پھان دوری لائت تیری مزگان گو کرت سور پرتم لکچارس سون ژمار بنت رہبر منت دٲدِس کیٛاہ چھُ دوا بنت رہبر منت دٲدِس کیٛاہ چھُ دوا مےٚ پننہٕ ژھیوٚنمُت مۄختہٕ حالس سون ژمار ڈاکٹر بھارت مضمون ہے افسانہ ہے یہ آپ خود افسانہ تو سچی ہے افسانہ سچی ہوتا پر آپ اس کو افسانے کا دیا ہے یا کیا ہوگی سال 1975 کے مارچ ڈاکٹر بھارت سال 1975 کے مارچ مہینے میں میرا تبادلہ
کشمیر کے ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ ڈورو شاہباد میں ہوا. یہاں کشمیر کے مشہور معروف رومانی شاعر رسول میر کی پیدائش ہوئی ہے اور یہیں پہ وہ مدفن بھی ہے. محمود رامی کشمیر کے دوسرے عظیم شاعر کی پیدائش بھی ڈورو شاہباد میں ہی ہوئی ہے. جموں کشمیر کے ایک سابقہ وزیر اعلیٰ میر قاسم بھی یہیں کے رہنے والے تھے اور وہ یہیں پہ دفن ہے. نہ صرف اتنا بلکہ کشمیر کے مایہ ناز بادشاہ زین العابدین کے درباری کوٹیر ملا محمد جنہوں نے راج ترمیمی کو سنسکرت سے فارسی زبان میں ترجمہ کیا ہے وہ بھی میر میدان لوگوں کے شاہباد سے ہی تعلق رکھتے تھے. برصغیر کے عظیم کہانی کار سعادت حسن منٹو بھی میر میدان ڈورو کے منٹو خاندان سے ہی تعلق رکھتے تھے جن کے اسلاف دور دور ہماچل سے امرتسر گئے. قصبہ ڈورو میں ایک عالیشان خانقاہ کشمیر کے بانی اسلام حضرت میر طبیب میر سید علی حمدانی کے پرزن حضرت میر محمد حمدانی نے تعمیر کروایا تھا اور خانقاہ فیض پناہ کے نام سے منسوب ہے. دوسرے تعمیر شدہ خانقاہ یہاں پر اعظم شاہ صاحب سید جعفر وغیرہ موجود ہے. ہندو استاپن کے لوک بھون اور وسون گنڈ پاس میں ہی موجود ہے. مغل بادشاہ جہانگیر کا تعمیر شدہ شاہر آفاق باغ بیری ناگ 4 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. سابقہ وزیر اعلیٰ سعید میر قاسم نے یہاں پر ایک عدد جدید ڈاک بنگلو تعمیر کروایا ہے اور جدید سہولیات سے لیس ہے. ایک سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بھی تعمیر کروایا. میرے تبادلے کے وقت اس اسپتال میں 1 درجن کے قریب بہت ہی قابل ڈاکٹر جن میں 2 فزیشین اور سرجن شامل تھے تعینات رہے. پیرامیڈیکلز کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی. جدید قسم کی مشینری سے لیس سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ڈورو علاقے پر میں تمام ہسپتالوں سے نیا لیتی ہے اس کو لے بتائے نا خدا تیرا اس میں کوئی کردار ہے کوئی ہنسی مزیدار میں کشتی لگائی ہے میری اسٹور کی میں آتا کیبل کا ہم پر چھوڑا خوش اردو بیٹھی پوری بلا پوس جیسا اردو ہوئی اردو غزل مگر مشو خدا خود کی چل مز کوشر غزل آپ سوچن ریلیف پیٹرسن بکرنس خام خا بدنام یار بکرنس خام خا بدنام یار لیکن تم ناک کی الزام یار بکرنس خام خا بدنام یار میں جتنا ناک کی الزام یار ادھر رات پڑے یار کل سے ہی دیا تھا اس نے بکرنس خام خا بدنام یارن میں دیتم ناک کی الزام یارن بترونس نارسی منت آر رشتی بکورن دارسی سر عام یار دوبارہ پڑھی بترونس نارسی منت آر رشتی بکورن دارسی سر عام یارن بکرنس خام خا بدنام یارن یتھی خوش و حواسن من بہوس یتھی خوش و حواسن من بہوس بچوس بے خودی انجام یار وہ پرس خام کھا بنا پنونس رحم مساکر شاہ ٲسِتھ پنونس رحم مساکر شاہ ٲسِتھ ستونس رات دۄہ التاون یار بترونس خامٕچ الزام یار دۄہے کٔرنم ستم بشرینم غم مےٚ دِتنم زانٛہہ کر آرام یار مےٚ دِتنم زانٛہہ کر آرام یار اللہ کی الزام یارن وہ پرس خام کھا بنا. پروموشن ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت اور ہر پہر ڈیموشن کو ذلیل و خوار کرنے پر تلی رہتی ہے اور اپنا لوہا منوانے کی طاق میں
किसी भी हद तक गुजर सकती है। ये मुकाला है अफसाना है? इंशाई जानदार हो या बेजान, रिंद हो या दरिंद, प्रमोशन इनमें फितरी तौर पर पायवस्त रहती है। जहाँ एक जानदार दूसरे जानदार के रिश्क में प्रमोशन की पूजा में हर वक्त महव रहता है, वही एक बेजान शे भी दूसरी बेजान अशिया से मुनफरिद दिखने की ताक में रहती है। दुनिया में प्रमोशन ने इंसान और इंसानियत के वजूद से पहले ही अपने कदम जमाए हैं, या यूं कहिए इंसान के मौलिज़ वजूद में आने से पहले ही इस प्रमोशन को प्रमोशन मिली थी, जिसका बखूबी अंदाजा हमें अज़ाज़िल के गमन और उसकी नाफरमानी से होता है। अज़ाज़िल का हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाने का सबब भी इसी प्रमोशन के ही करतूत हैं, वरना रोए जमीन पर कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो सर्वसजूद न हुआ हो। इस तरह से प्रमोशन की हवस ने ही इसको ताअबद लानत में गिरफ्तार किया। बकौले कसे तकब्बुर अज़ाज़िल रा खार करत बज़िंदान लानत गिरफ्तार कर। बदले की आग ने फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से भी बेदखल किया, जिसका जाल मरदूद शैतान ने प्रमोशन की लालच में ही बुना था। प्रमोशन ने हर हल्के अरबाब में अपनी जगह बना दी है, चाहे वो घने जंगलों में जंगली जानवरों का दबदबा हो या फिर देवदार का आसमान को छूटा हुआ कर, जिस पर जंगल के हर छोटे बड़े दरख्त रश्क की आग में तपते रहते हैं। नदी नालों का दरिया बनने की फिक्र और इस फिक्र में फितरी उसूलों को तार तार करने का सहरा भी प्रमोशन के सर ही जाता है। प्रमोशन को अगर इंसानी खमीर का जुज माना जाए तो बेजा न होगा, क्योंकि ये इंसानी जिंदगी के हर गोशे में मकनातीसी हैसियत रखती है। घर गृहस्थी हो या समाजी जिंदगी, हुकूकुल्लाह हो या हुकूकुल इबाद, सरकारी दफातर हो या निजी इदारे, गुलामी हो या शहनशाही, गर्ज हर शोबे में ये बरसर इख्तियार रहती है। घर गृहस्थी में जहाँ बच्चे को जवान होने की प्रमोशन सताती है, तो वही बेटे को बाप बनने की प्रमोशन, जिसका जिक्र दुनिया के सबसे बड़े माहिर नफ्सियात फ्राइड ने भी एडिपस कॉम्प्लेक्स को बयान करते हुए छेड़ा है। हैरानगी की बात यह है कि इस कॉम्प्लेक्स को बयान करते हुए फ्राइड ने एडिपस के आहिस्ता आहिस्ता से धुंधली हो रही थी, साए तवील होते जा रहे थे, सूरज की तपिश बेजान सी हो गई थी, दिल अपनी रुखसती का पैगाम दे रहा था। नूरी हाँफते हाँफते एक जंगल मैदान में पहुंच गई। उसकी गोद में उसकी कमसिन बच्ची अपनी माँ के हाल को बड़ी बारीकी से मुआयना कर रही है। वो अब अपनी बस्ती से एक वैरानी की ओर निकल आई थी, जहाँ पर आलमजाद का नामो निशान ही न था। इस तवील सफर ने नूरी के होश हवास में सनसनी फैलाई थी। उसकी सांसें फूल रही थी, टांगे लड़खड़ा रही थी, पाँवों में सोजन आ गई थी, आंखों के सितारे थकान की गठराओं में डूब चुके थे। नूरी की गोद में उस नन्ही सी जान की तड़प ने तो उसकी कमर की तोड़ी थी। वो भूख के मारे मौत और जिंदगी की कश्मकश में तड़प रही थी। उसकी ये तड़प नूरी के कलेजे को चीरती हुई उसकी रूह को करीब गिरती। उसे अपनी थकान और सख्ती बेअसर लगने लगी। उसके कदमों की रफ्तार तेज हो गई, इतनी तेज जैसे कि वो किसी जंगली दरिंदे के डर से भाग रही हो। रात के बेरहम अंधेरे ने दिन के उजाले को अपनी आड़ में लेना शुरू किया था। हल्की हल्की हवाओं में खौफ और दहशत के ख्यालात परवाज कर रहे थे। उस वैराने में नूरी सहमी हुई थी, हर सू खामोशी थी। वो अब अपनी साई तक से डरने लगी। उसकी आंखों में न खत्म होने वाले खौफ ने चेहरा बसाए रखा था। वो इस खौफ और दहशत की वादी से जल्दी गुजरना चाहती थी। उसे खुद से ज्यादा अपनी कमसिन बच्ची की फिक्र थी। वो अपनी खस्ता हालत को बाराइताब रखते हुए एक ऐसी जगह पहुंचना चाहती थी जहां पर वो रात गुजार सके, हाँ, अपनी बच्ची को बचा सके, जिसमें उसके शौहर की यादें बसी है, उसके जीवन की हसीन पल कैद है। वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। नूरी के जिस्म में जज्बात का एक तूफान उठने लगा। उसमें आका की कुव्वतों ने तैरना शुरू किया। अब तो थकने का बिल्कुल नाम भी नहीं लेती, लेकिन वो अब भी खौफज़दा है।
वो अब भी खौफजदा है। माजी का डर उसके खून में मिला हुआ है। उन अंधेरी वादियों में उसे राजू के साए दिख रहे हैं। हाँ, उस इन अंधेरी वादियों में उसे राजू के साए दिख रहे हैं। हाँ, उस वहशी दरिंदे के जो इंसानी सूरत में एक शैतान बसा था। नूरी पेशे से एक उस्ताद थी। सूरत बिल्कुल हूर जैसी, सुरमई आंखें, गुलाबी होंठ, चांद जैसा चेहरा, मोती नुमा दांत कि उसकी एक मुस्कान से देखने वाले की सोच रोशन हो जाती। उसने राजू को पहली बार उस वक्त देखा था जब वो अपने शौहर हमाद का इंतजार उसकी कंपनी के बाहर कर रही थी। कंपनी में काम कर रहे थे और एक दूसरे के करीबी दोस्त थे। अपनी जान निछावर करता था। ये उनका दोस्त है। नूरी अलग है, नूरी हमाद उनका दोस्त था। हमाद उस पर अपनी जान निछावर करता था, लेकिन राजू और हमाद दोस्त थे। राजू जाती गर्द की बिना पर उसके साथ उठता बैठता था। वो गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता। राजू गलत हरकतों का एक मंबा था। अगरचे हमाद को राजू पर खुद से ज्यादा भरोसा था, लेकिन नूरी पहले से ही उसकी हरकतों से वाकिफ थी। नूरी उसकी बीवी। नूरी को हैरत उस दिन से हुई जब राजू हमाद की गैर मौजूदगी में दोपहर को उनके घर आया। हालांकि वो अच्छे से हमाद की गैर मौजूदगी से वाकिफ था। शाम को हमाद के आते ही नूरी ने राजू की आमद का किस्सा उसे सुनाया, लेकिन हमाद की आंखों पर राजू की भरोसे की पट्टियां पड़ी थी। उसने नूरी की तमाम बातों को कहानी समझकर नजरअंदाज किया। यूं नूरी के सीने में छुपे तमाम राज हमाद की लापरवाही की नजर हो गई और ये बातें अंदर ही अंदर दब गई। ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। नूरी को राजू का इस तरह अचानक घर में घुसना नागवार सा लग रहा था। वो बार बार राजू को अंदर आने के लिए मना करती रही, लेकिन राजू का जिस्म बेशर्मी का एक खमीर से भरा पड़ा था और वो हमेशा उसकी बातों का टालता रहा। नूरी उस ठप बादल की कशमकश में ही थी कि एक दिन एक और मुसीबत ने उसके दर पे दस्तक दे दी। उसका शौहर हमाद एक कार हादसे में नाखिस हो गया। नूरी पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तरफ से शेर ख्वां बच्चे का ख्याल और दूसरी जानिब अपने नाखिस शौहर की तहमात आई। उसके साथ साथ राजू की अजीब हरकतों ने उसका जीना हराम कर रखा था। वो उसको हमेशा सुधरने की सलाह देता रहा, लेकिन कहाँ राजू और कहाँ एक बाशऊर शख्सियत। राजू का जज्बा इंसानियत अब मुरझा गया था। सिर्फ 4 महीनों में वो अपने दोस्त हमाद को भूल चुका था। वो हमाद जो राजू पर खुद से ज्यादा भरोसा करता था, अब बिल्कुल टूट चुका था। राजू के रवैये ने उसको एक तलख सबक दिया था। वो राजू की हरकतों को एक जिंदा लाश की मानव महसूस कर रहा है। उसे नूरी से सुनी वो तमाम बातें अब सच लगने लगी हैं, जिनको वो नजरअंदाज करता रहा। आज हमाद के बस में कुछ भी नहीं सिवाय मैंने आपसे पहले पढ़ लिया। की फैमिली है। का मतलब है कि करली हयात हमने बसर इस अदा के साथ, करली हयात हमने बसर इस अदा के साथ, उलझा रहे चिराग सा जैसे हवा के साथ। और मुझसे न पूछ मेरे बदन की उदासियां, मुझसे न पूछ मेरे बदन की उदासियां, जैसे हो बावफा सा कोई बेवफा के साथ, जैसे हो बावफा सा कोई बेवफा के साथ। शेर सुनिए कि कैसा है कौन है ये कोई है भी या नहीं, कैसा है कौन है ये कोई है भी या नहीं, मुझ में जो लौटता है मेरी हर सदा के साथ, मुझ में जो लौटता है मेरी हर सदा के साथ। तो कैसे बताएं हुस्न फसूं जलवा साज का, कैसे बताएं हुस्न फसूं जलवा साज का, जीने उतर रहा हो जैसे सबा के साथ, जीने उतर रहा हो जैसे सबा के साथ।
اور مابعد قتل گلشن و لالا کے دیکھنا، مابعد قتل گلشن و لالا کے دیکھنا، اب کے بہار لاتی ہے کس کو سجا کے ساتھ، دارو رسن نہ قید نہ الجھا ہوا بدن، دارو رسن نہ قید نہ الجھا ہوا بدن، تیرا ہے واسطہ یہ رضا کس سزا کے ساتھ، کس رضا کے ساتھ، کس سزا کے ساتھ، کس رضا کے ساتھ، تو اس کا آنا ہوا ہمارے ہاں کس رضا کے ساتھ. آپ جموں کے رہنے والے جی جی جی. ایک نظم ہے اسی طرح سے تمہیں چھیڑتا ہوں، تمہارا ہمارے ہاں آنا ہوا کس رضا کے ساتھ. قسمتی ہے کہ آپ چھیڑتے ہیں، اسی بہانے میری اصلاح ہو جاتی ایسے ہے. تو پرانے زمانے آپ کے ٹائم میں تو لڑکیوں کو چھیڑا جاتا تھا، اب ہم نے چھیڑا نہیں، آج بڑھاپے میں ہم نے اس عمر میں ہم نے چھیڑا کبھی ہمیں کیا پتا، ہم اسٹوڈنٹ تھے. یہ اس زمانے کی دو شیزائیں کہہ سکتی تھی، وہ آج بیچاری کہاں پہ ہو گئی. کس وقت میں ہاں والی صاحب نظم جی، کا اچھا. ہے نقوش غبار راہ، نقوش غبار راہ. غبار راہ تیرے نقش پا سجائے ہوئے، درون خانہ دل حسن و جا سمائے ہوئے، انگیخ جذبہ سفر کو کر رہا ہے پہل، سفر بدون تمنا بجز یقین و وہم، غبار راہ تیرے نقش پا سجائے ہوئے، درون خانہ دل حسن و جا سمائے ہوئے، نگار خانہ دل میں اتارتا ہے مجھے، ندائے شوق پہ پھر سے ابھارتا ہے مجھے، ندائے شوق جسے اذن سوتے ہو بھی نہیں، خمار عشق نہیں شوق آرزو بھی نہیں، غبار راہ تیرے نقش پا سجائے ہوئے، درون خانہ دل حسن و جا سمائے ہوئے، کرین دشت وفا سے پکارتا ہے مجھے، نئی جہت کے لیے پھر سنوارتا ہے مجھے، نئی جہت جسے خوف ضیائیں جان نہیں، حرمت عشق مقدس کا کچھ دھیان نہیں، غبار راہ تیرے نقش پا سجائے ہوئے، درون خانہ دل حسن و جا سمائے ہوئے، سکوت شب میں میرے اب ہے مخل بار دیگر، سکوت شب میں میرے اب ہے مخل بار دیگر، قرار و عہد وفا پہ ہے مصر بار دیگر، قرار و عہد وفا تجھ سے در بدر کے لیے، نہیں ہے میری وفا تجھ اشفتہ سر کے لیے، غبار راہ تیرے نقش پا سجائے ہوئے، درون خانہ دل حسن و جا سمائے ہوئے. ابھریں گی سو خامیاں، ابھریں گی سو خامیاں اس میں اتر جانے کے بعد، ابھریں گی سو خامیاں اس میں اتر جانے کے بعد، آئینے کو دیکھنا ایک دن سنور جانے کے بعد، آئینے کو دیکھنا ایک دن سنور جانے کے بعد، زندگی میں مشکلوں کے بعد ہیں آسانیاں، زندگی میں مشکلوں کے بعد ہیں آسانیاں، راحتیں پاتا ہے دل غم سے گزر جانے کے بعد، راحتیں پاتا ہے دل غم سے گزر جانے کے بعد، زندگی ہو وقف جس کی، زندگی ہو وقف جس کی دوسروں کے واسطے، زندگی ہو وقف جس کی دوسروں کے واسطے، زندہ رہتا ہے وہی انسان مر جانے کے بعد، زندہ رہتا ہے وہی انسان، زندگی ہو وقف جس کی دوسروں کے واسطے، زندہ رہتا ہے وہی انسان مر جانے کے بعد، زندگی بھر. بہت شکریہ. زندگی بھر کے لیے اس کو ٹھکانہ مل گیا، زندگی بھر کے لیے اس کو ٹھکانہ مل گیا، مطمئن ہے وہ میرے دل میں اتر جانے کے بعد، مطمئن ہے وہ میرے دل میں اتر جانے کے بعد، سانس ہے جب تک ہے قائم سارے رشتوں کا وجود، سانس ہے جب تک ہے قائم سارے رشتوں کا وجود، کوئی بھی رکھتا نہیں ہے یاد مر جانے کے بعد، کوئی بھی رکھتا نہیں ہے یاد مر جانے کے بعد، زندگی میں جو کیے اعمال اس نے عمر بھر، زندگی میں جو کیے اعمال اس نے عمر بھر، کام آئیں گے سب انسان کے مر جانے کے بعد، کام آئیں گے سب انسان کے مر جانے کے بعد، اے ضیا تجھ کو نہیں مطلب ابھی یہ تجربہ، اے ضیا تجھ کو نہیں مطلب ابھی یہ تجربہ، زخم دل کے ہوں گے گہرے اور بڑھ جانے کے بعد، زخم دل کے ہوں گے گہرے اور بڑھ جانے کے بعد. بہت شکریہ، کافی ہے.
سب کے شکرانے کے ساتھ ہر ایک کا اپنے اندر ایک انجمن رکھتا ہے. میں تو صرف اس انجمن کی صدر ہوں، باقی سب اپنے اندر ایک ایک انجمن، کوئی کشمیری انجمن، کوئی اردو کی انجمن ہے. تو میں بھی ایک ناچیز اپنا سب شکریہ کے ساتھ ایک نظم پیش کر رہی ہوں. میری کتاب جسارت سے. وقت. میں 21ویں صدی کی زلیخا، کیا تم خود کو بچا پاؤ گے، یا راون کی طرح پھر کسی سیتا کو دھوکے سے پھنساؤ گے، یا لکشمن کی طرح میرا ناک کاٹ دو گے، یا رام کی طرح میری اگنی پریکشا لو گے 14 سال بنواس میں رہنے کے باوجود، یا ابراہیم کی طرح مجھے اپنی اولاد کے ساتھ صحرا میں اکیلا چھوڑ جاؤ گے، یا کشن جی کی طرح صرف میرے ساتھ راس رچاؤ گے، یا یعقوب کی طرح میرے لیے 14 سال بھیڑیں چراؤ گے اور بکریاں چراؤ گے، یا شاہجہاں کی طرح میرے مرنے کے بعد میرا تاج محل بناؤ گے، یا باب آدم کی طرح ہی اماں ہوا کا ساتھ نبھاؤ گے، اپنی جنت چھوڑ آؤ گے، جہاں سے سفر شروع کیا تھا ویسے ہی میرے ساتھ ساتھ رہو گے. تم اگر یوسف ہو تو اپنے کرتے کا جائزہ بھی لو. مجھ پر تہمت لگانے کے لیے پورا معاشرہ ہی کافی ہے. آج اس مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا عیسیٰ پیدا ہوتے ہی اپنے پیدا ہونے کی گواہی بھی نہیں دے سکتا، اور ہاجرہ کے بیٹے اسماعیل کے پاؤں کے نیچے سے زمزم بھی نہیں پھوٹ سکتا. میں تو آج بھی کوفہ کے میدان میں سر ننگا کر کے کھلے آسمان کے تلے اپنے آپ پر اور اپنوں پر چیخ چیخ کر ماتم کر رہی ہوں. میں دریائے فرات کے کنارے خود اپنا خیمہ گاڑے وقت کی یزید اور اس کی افواج سے پانی کے چند قطروں کی طلبگار ہوں. یزید، شکریہ. یزید سے مجھے کسی بھی قطرے کی امید نہیں، کیونکہ خلفائے وقت نے میرے پیالے میں بھی چھید کر رکھا ہے اور میرے ہاتھوں کو بھی باندھ دیا ہے. جب سے ہم نے الفتوں کا گیت ہے گایا ہوا، نفرتوں کی زد میں ہے سارا جہاں آیا. جب سے ہم نے الفتوں کا گیت ہے گایا ہوا، نفرتوں کی زد میں ہے سارا جہاں آیا ہوا. یہ کسی کا دل چلا ہے یا جلی ہیں بستیاں، یہ کسی کا دل چلا ہے یا جلی ہیں بستیاں. آسمان پہ ابر کیوں ہے اس قدر چھایا، آسمان پہ ابر کیوں ہے اس قدر چھایا. چھاؤں میں ہم جن چناروں کی کبھی تھے کھیلتے، چھاؤں میں ہم جن چناروں کی کبھی تھے کھیلتے، ان چناروں پر ہے اب آصف کا سایہ، ان چناروں پر اب آصف کا سایہ ہوا. پردائی میں تھا خواجہ احمد عباس نے، اس میں کرشن چندر نے افسانہ پڑھا تھا، واحدہ تبسم نے پڑھا تھا، اس میں چپتائی نے چھٹرس پڑھا تھا، شٹرس پڑھا، میں نے پڑھا. اس پہ کیا کریں جی، اس میں کیا اس کو بنایا تھا موضوع اپنے شمیم پر تھا، ہاشمی محمد شمیم پہ. تو ایسی محفل تھی کہ جہاں رحمان راہی اور ہم بھی کشمیری کو میں نے ایسے دیکھا جیسے آج چھوٹے چھوٹے بچے یہ اٹھاتے ہیں کہ اندر ہم جائیں یا نہ جائیں. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. انہوں نے وہاں افسانہ پڑھا تھا ٹھنڈی کانگڑی کا دھواں، پچھلی دفعہ میں نے کو دیا، اس کا شاید کلیکشن پھر چھپے گا. تو تب سے ایک لمبا سفر ہے ہمارا. لیکن یہ کون سا یہ کون سا ایئر تھا؟ 1971 اور یہ یہاں آل انڈیا ہوئی تھا. ہاں یہ غلام میں اس میں خود بھی ہاں، یا پدما سجدے بھی تھی اس میں. فاطمہ ساجدے اور کتنے لوگ تھے. اور جب یہ جس نے کہا میں نے آپ ہی کی طرح مجنون سلطان پوری تھے شاعروں میں، فیصل سلطان پوری نہیں تھی. کرشن چندر نے کہا کہ آج کا میں اسی ٹیم کے ساتھ آیا تھا. نثری مشاعرہ واحدہ تبسم نے لوٹ لیا. اس نے اترن افسانہ پڑھا جو کہ آلریڈی چھپا ہوا تھا اس میں. تو بہرحال یہ اس دور کی بات اور اس وقت سے ہمیں یہ چشمہ لگا ہوا ہے. اس میں اب یہ بات چلی اس دور کی، تو کرشن چندر ٹہل رہا تھا اور ایک طرف سے اسمت آپا ٹہلی، تو بھی اسمت آپا کے پاس دیا. میں نے کہا آپا مجھے بتائیے منٹو کیسے مرتا ہے؟
कहने लगे इस हरामजादे ने मारा कृष्णचंद्र का इशारा करके इस हरामजादे ने मारा उसको, मैंने मारा उसको, हम सब ने मारा उसको। वो इतना बेबाक था कि हमें एक आंख नहीं पता था कि कहीं हमें अभी हमारी पोशाक ना उतार दे, ये ऐसी बातें करके, इसलिए हम उससे करनी कतराते थे, भाग जाते थे उसको देख कर ही, और वो अकेला रह गया। तो फिर जब महीने में गया सब मस्त हुआ तो चलिए वो भी एक दौर था। बहरहाल ये मुझे ये कहते हैं कि कभी त्योहार आते हैं, असल में मैंने कहा मैं बताऊंगा क्या हुआ। उस वक्त मैंने एक अफसाना लिखा था, इन्होंने एक नज्म पढ़ी थी, इनकी नज्म को अफसाना कहा था किसी ने, और मेरी अफसाने को नज्म कहा था। वो अफसाना अभी शेयर नहीं किया है मैंने। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि 1972 से लेकर यहाँ तक मैंने कल से लेकर इन्होंने 6 साल दिए हैं कि मैं कॉलेज में गया, फिर यूनिवर्सिटी से रिटायर हुआ। तो मेरे पास काम इतना, मैं कभी सोचता हूँ कि अगर कल मुझे मौका मौत आ जाए तो मेरे कम से कम 10 किताबों के मसौदे पड़े रह जाएंगे, इतना है मेरे पास। तो इसी में शेखुल आलम भी मैंने किताब लिखी, और शेखुल आलम एक ऐसी किताब है कि कश्मीरी में शेखुल आलम वे ऑफ लाइफ है लोगों के लिए। लेकिन अल्लाह ताला का करम यह है कि हम भी कश्मीरी और रहमान राही तक सब लोगों ने शेखुल आलम को लिखा, मगर मालूम नहीं मेरी किताब को क्यों बेस्ट बुक प्राइज मिला, बेस्ट अवार्ड मिला। शायद इसलिए कि मैंने वे ऑफ लाइफ नहीं है, मैंने उसको क्रिटिसिज्म से मैंने एक अदबी हिसाब से उसको छाना बीना। तो बहरहाल ये लंबी बात है। तो क्या कहते हैं, जो मैं कश्मीरी मदर टंग है, और ये जो कुछ अदब की तरफ से मैं आया हूँ सिर्फ माँ की वजह से आया, लेकिन मेरी माँ को बिल्कुल पता नहीं था कि मेरा बेटा कितना पढ़ा है, न मेरे बाप को पता था। तो कश्मीरी में मैं अब किसी का थोड़ा सा शेर सुनाता हूँ, ये इसलिए कि मैं छेड़ता रहता हूँ लोगों को। ये बच्ची है, कई दफा मैंने इस पर तनकीद की है, और तनकीद तलखी में भी शुरू हो गई। तो बहुत ये हमारे यहाँ सामने है, कई दफा इनके शेर अशार पे हमने वो मुझे दरअसल वो आदत है इसलिए कि मैं टीचर रहा। अभी परसों की बात है, ये भूंचाल आया और भूंचाल पे एक वायरल हुई एक छोटी सी नज्म या चंद शेर समझिए, तो मुझे वो अच्छे नहीं लगे। अच्छे तो लगे, लेकिन वो उसने मलकुल मौत को कहा था कि वो जज्बात में आया। मैंने उससे कहा कि मलकुल मौत के पास जज्बात ही कहाँ है, और उसमें तो एक्शन करना है, उसको हुक्म मिला और एक्शन लेना है उसमें। तो ये मुझे किसी ने भेजा के खूबसूरत मुल्क को तब्दील खंडरातन अंदर, नागहानी जल आओ तुर्किया शामस अंदर, आसमान सीध कथ करविन महल मस्मार गई, सम सोतुर गो सैद सी एक्सी इशारस अंदर, आपको खूनस मन सबित नाबूद कम मासूम लोग हम तमंग जिन आओ मुल्कुल मौत जज्बात अंदर। तो मेरे एक दोस्त ने लिखा कि दर्द वही कहानी है, लेकिन ये मुल्क नहीं होना चाहिए था, शहर होना चाहिए था। तो फिर मैंने जो उस पर लिखा उसको भेजा, उसे अच्छा लगा होगा या नहीं लगा होगा, शायद तो मैंने यहाँ जिक्र किया है, तो आपके सामने तो नहीं किया मैंने, लेकिन कि मैंने फिर उसको लिखा, उन्वान लिखा मैंने बुयूल, मैंने इसको लिखा बुयूल। अगला पिछला शेर आगे लाया मैंने ऐसे बस, आख बुयूल ये आओ तुर्की ते शाम के शहर नगर, कम खूबसूरत शहर गई तब्दील खंडरात नगर, आसमान से कथ करविन महल मस्मार गई, कमन बस्तियन गो सम सतुर कैंसन सातन अंदर, आपको खूनस मन सफेद नाबूद कैता मौसूम लुक, हमापोज के आसान मसरूफ को कारण अंदर, रंग रलियन बेहयायन मंज ऐस्तिम मगन, आख दनन दिस एक दनन दिस वात ने जिसरी मर्गजारन अंदर। अब नाम मैंने लिया जिसने जिसने चंद शेर किए थे, मंशूरी कफ थयू रथ का कननी लॉन्च गंडी, मंशूर बानहाली के थे शायद। उसने फिर मुझे कहा कि मैंने तो वैसे ही लिख लिए थे, लेकिन उसने कहा कि अब आपने इसको ठीक किया। खुदा मशराउन पज नासिजन उनकी हालात नजर। तो बहरहाल ये ऐसी एकदम बाजियां करता रहता हूँ जो मेरे इसमें आते रहते हैं, तो इसका बड़ा शिकार होते हैं ये इनके दूसरे एक साथी भी हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने गजल के चंद शेर सुनाता हूँ, और चाहूंगा आपसे।